الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی موضوع پر ایک حدیث بھی ہے مسلم شریف کی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ یا عباس کے نزدیک حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات فرما دیجیے کہ اس کے متعلق پھر کسی اور سے نہ پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو اللہ پر ایمان لایا پھر اسی پر جم جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی، انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد کسی اور کو خدا کا شریک نہیں بنانا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد وہ لومڑی کی چال نہیں چلے، یعنی ایمان لانے کے بعد غیر اللہ سے آس نہیں لگائے، کسی اور کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھا۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تو نہیں، مگر صبر و استقامت کی تشریح بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ ایمان کے لیے صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے لیے سر کی ہوتی ہے۔ اگر سر کاٹ دیا جائے تو باقی سارا جسم سڑ گل کر متعفن ہو کر رہ جاتا ہے، تو جس کے اندر صبر نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ استقاموا کے معنی ہے فرائض کو ادا کرنا، اور جب بھی وہ اس آیت کو پڑھتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم انت ربنا فارزقنا الاستقامہ، اے اللہ تو ہی ہم سب کا رب، تو ہم لوگوں کو استقامت نصیب فرما۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ استقامت کیوں ضروری ہے؟ ذرا غور کریں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کا اعلان، نماز، روزہ محض ایک رسم ہو سکتے ہیں، ایک چلن ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ ایک دکھاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کا اندیشہ اور امکان پوری طرح موجود ہے۔ پھر ذرا آپ غور کیجئے کہ توحید کا اقرار و اعلان صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی تصدیق استقامت کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور ایمان دراصل بغیر استقامت محض ایک دعویٰ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا توحید پر ایمان کو اسلام کا رکن کیوں قرار دیا؟ کیا اقرار توحید اور اعلان توحید ایک ون ٹائم پروسیس ہے؟ کیا وہ ایک ون ٹائم ایونٹ ہے؟ اگر وہ ایک ون ٹائم ایونٹ ہوتا تو اسے ہرگز اسلام کی بنیادوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا، اسے ہرگز اسلام کا رکن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اقرار توحید کو جو چیز رکن اسلام بناتی ہے وہ توحید پر استقامت ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ توحید کا اقرار اسلام میں داخلے کا سبب ہے، اور اس پر استقامت ایمان کی بقا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اس کی اس طرح تشریح کی، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ذرا اس حدیث کی روشنی میں ان اسٹیٹمنٹس کو دیکھیے، ان اسٹیٹمنٹ کو غور کیجیے جو حالات حاضرہ کے تناظر میں مختلف مشاہیر امت کی طرف سے جاری ہوتے رہتے ہیں۔ اب ذرا استقامت پر غور کیجیے، یہ کب مطلوب ہے؟ یہ اسی وقت مطلوب ہے جب آزمائشی دور ہو، جب آزمائش درپیش ہو۔ توحید کا اقرار ہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف ہو۔ ہمارے ملک کے حالات دن بدن اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے دشمن محض ہمارے قومی دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہمارے دین و ایمان کے دشمن ہیں۔ ہماری قربانی سے انہیں چڑ ہے، گوشت خوری سے انہیں چڑ نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں سے انہیں بغض ہے، ہماری اذانیں ان پر گراں گزرتی ہیں۔ ہماری بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کرنے میں وہ لذت اور فخر محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ محض ہمارے ایمان ہی کی وجہ سے وہ ہمیں ملک سے نکالنے کے درپے ہیں اور CAA اور NRC جیسے قوانین لے آتے ہیں۔ ہماری شیریں زبان اردو بھی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، ہماری آبادی انہیں کھٹکتی ہے۔ ہماری شریعت کو ختم کرنے کے وہ منصوبے بناتے ہیں۔ موجودہ حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا کام یہی ہے، وہ ہے استقامت اور ثابت قدمی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور ہماری توحیدی اور ایمانی شناخت پر ہمارا اصرار ہے، اس کا اظہار ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر فی زمانہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ شرک سے کراہت کا اظہار ہے۔ اور صاف لفظوں میں کہا جائے تو آج ہمیں سب سے زیادہ شرک سے کراہت محسوس کرتے ہوئے شرک پر بے رحم تنقید کرنے کی ضرورت ہے۔ بتوں کی غلاظت سے خود کو دور رکھنے کا پاس و لحاظ، تاکہ بت خانوں میں جا کر سینیٹائزیشن کرنا اور اس غلیظ حرکت کی تشہیر کرنا، ایسی غلطی ہم سے دوبارہ نہ ہو۔ مساجد کا احترام اور اس سے وابستگی، اس کا تقدس، اقامت صلاۃ، نہ کہ انہیں کووڈ سینٹر میں تبدیل کر دینا اور اس کے تقدس کو پامال کر دینا۔ موجودہ حالات میں ہماری استقامت ہی دراصل ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت ہے، اور مداہنت اور کمزوری اور بزدلی ہماری ایمانی زندگی کے لیے موت کا پیغام ہے، اور دنیا میں ذلت و رسوائی اور غلامی۔ موجودہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری درخشاں تاریخ کے روشن ابواب بھی مینار نور ثابت ہو سکتے ہیں۔ ذرا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایک بوڑھی صحابیہ ہیں، کی استقامت کو یاد کیجیے۔ جب مکہ کا سردار ابو جہل اس بوڑھی کمزور خاتون سے اپنی بات نہیں منوا سکا تو بالآخر ایک چھوٹے سے بت کو حضرت سمیہ کی طرف کیا اور کہا، بس صرف اس کو ایک بار چوم لو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ اس بت پر، اس مورت پر تھوک دیا۔ پھر کیا تھا؟ ابو جہل غصے سے پاگل ہو کر اپنی برچھی مار کر حضرت سمیہ کو شہید کر دیا۔ استقامت کا دوسرا ذریعہ آخرت کا استحضار ہے۔ جب جادوگروں کو فرعون نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ تو جو بھی کر سکتا ہے وہ اسی دنیا تک محدود ہے۔ پھر اس آزمائش کو معرکہ روح و بدن کی حیثیت سے بھی دیکھنا چاہیے۔ جو بھی مصائب، آلام اور اذیتیں پیش آتی ہیں وہ صرف بدن ہی کو پیش آتی ہیں، جو فانی ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جانے والا ہے، جبکہ استقامت روح کو بالیدگی بخشتی ہے، حتیٰ کہ نفس مطمئنہ بن کر رہ جاتی ہے اور جنت میں اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ہماری بہنوں کے لیے ایمان کے علاوہ ایک بہت قیمتی چیز جس کی حفاظت بے حد ضروری ہے وہ ان کی عصمت ہے۔ عام حالات میں تو فحاشی کے پرچار کے ذریعے اور مختلف حربوں اور ٹی وی سیریلز کے ذریعے عصمت کے
انمول ہونے کے تصور کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، واقع افک کے تناظر میں عصمت کی اہمیت کو کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فاصلہ رکھا، اور کیوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی تصدیق وحی کے ذریعے کی گئی۔ فسادات اور جنگی حالات میں یہی عصمت سافٹ ٹارگٹ بن جاتی ہے۔ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور غلام بنانے کے لیے دشمن اسی قبیح حرکت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس سے اسے لذت بھی ملتی ہے اور جھوٹی فتح مندی کا احساس بھی۔ ہمیں اس خطرے کو حقیقی سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنے کی پیش بندی کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنی جان پر کھیل کر اپنی خواتین کی عصمت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ایک آخری پہلو جس کا تعلق صرف خواتین سے ہے وہ یہ کہ ان کی مسلم خواتین سے ہے، وہ یہ کہ ان کی گودوں میں نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ پوری منصوبہ بندی، محنت، ایثار اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ آنے والی نسل ہم سے بہتر ہو۔ اور آخری بات، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ دنیا دراصل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے قبضۂ قدرت سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ظالموں کو ڈھیل کی ایک حد ہوتی ہے، اللہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، پھر جب چاہتا ہے ان کی کہانی ختم ہو جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ قوم ہود، عاد، سمود، فرعون سب اسی ایک سلسلے کی کڑی ہیں۔ ہمارے ملک نے بھی بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ بت خانہ بنانے کی تعمیر کے ذریعے خود کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا ہے، پھر اس کام کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے انجام دے کر اللہ کی نظروں میں اقراری مجرم ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور اللہ ان کو سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ سردست یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے گوش گزار کرنا میں ضروری محسوس کر رہا تھا، اور اسی لیے آپ کے سامنے رکھی۔ الحمدللہ آپ تمام طالبات ہیں اور دین کا بہترین علم آپ حاصل کر رہی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے مدرسے میں ایک اعلیٰ اور کوالٹی تعلیم کا، ایک معیاری تعلیم کا نظم قائم ہے۔ میں آپ کے تعلیمی سفر کے جاری رہنے کو امت مسلمہ کے لیے ایک خوش نصیبی سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری چند گزارشات پر غور کیا جائے گا، اور حالات کے تئیں جو باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان میں جو باتیں درست ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔